بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تمام مسلمان اس دن کو بطور غم کے یاد کرتے ہیں، بطور دکھ کے یاد کرتے ہیں، لیکن ماتم نہیں کرتے، کیونکہ اسلام میں ماتم حرام ہے۔ ماتم ہمیں کرنا چاہیے کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ اور سسر سید الانبیاء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، لیکن ہم ماتم نہیں کرتے، کیونکہ سردار کائنات سیدنا و سندنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم ماتم نہیں کرتے۔ ماتم ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ مدینۃ الرسول میں، مسجد رسول میں، محراب رسول میں سسر رسول کو ایران کا ایک مجوسی ابو لولو فیروز نے شہید کیا، لیکن ہم ماتم نہیں کرتے، کیونکہ ماتم اسلام نے منع کیا ہے۔ محرم کا جو پہلا عشرہ ہے یہ ہمارے لیے دکھ، درد اور غم کا عشرہ ہے، کیونکہ اس کے پہلے دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، تو اس کا آخری دن سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور یہ گویا کہ اس عشرے میں ایک جلیل القدر صحابی رسول اور نواسہ رسول دونوں شہید ہوئے، اور یہ ہمارے، لیکن ہم ماتم نہیں کرتے کیونکہ اسلام نے منع کیا ہوا ہے۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم سے، نوحہ سے منع کر دیا ہے، اس وجہ سے ہم نوحہ نہیں کرتے، ہم ماتم نہیں کرتے، ہم سینہ کوپی نہیں کرتے، ہم زنجیر زنی نہیں کرتے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسی دین پر عمل کرتے ہیں جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا اور اس سے صحابہ نے لے کر پوری امت کو پہنچایا، اسی لیے ہم ماتم نہیں کرتے، ہم نوحہ نہیں کرتے۔ نوحہ اور ماتم تو ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کا ساتھی، زندگی کا بھی اور وفات کے بعد کا ساتھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں بھی ہے اور بیعت رضوان میں بھی ہے، سابقون الاولون میں بھی ہے، خلیفہ راشد بھی ہے، شہید بھی ہے اس امت کا، وہ مدینہ منورہ میں شہید ہوا۔ ماتم تو ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم ماتم نہیں کرتے کیونکہ اسلام نے ماتم سے منع کیا ہوا ہے۔ اب کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے ایک مذہب بنایا ہے جس کا نام ہے تشیع، اپنے آپ کو وہ شیعہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے ایران میں اس ابو لولو فیروز کا، جس نے اتنا بڑا صدمہ دیا مسلمانوں کو، اس کا علامتی مزار بنایا، اور اس مزار میں بھی اور باہر ایران میں اس کا دن منایا جانے لگا، اور یہ دن منا کر وہ لوگ یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا بغض ہے۔ اس بغض کو ظاہر کرنے کے لیے اور ابو لولو فیروز کے ساتھ وہ اس بنیاد پر محبت کرتے کہ وہ ایرانی تھا۔ پھر اسلامی دنیا نے اور اسلامی علماء اور حکومتوں نے ان پر دباؤ ڈالا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا بلنڈر ہے، تو انہوں نے وہ دن تو حکومتی سطح پر منانا چھوڑ دیا، لیکن جزوی طور پر اب بھی منایا جاتا ہے، اور وہ علامتی مزار اب بھی موجود ہے، اس کو مسمار نہیں کیا گیا، اس کے خلاف جامعہ ازہر نہیں، مدینہ منورہ کی یونیورسٹی نہیں، مکہ ام القریٰ، اس طرح شام عراق کے جو جتنے ادارے تھے انہوں نے آواز اٹھایا، تو وہ جو دن تھا وہ منانا چھوڑ دیا، لیکن باقی وہ مزار اب بھی موجود ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے اور اسلام کا دعویٰ بھی کرتے، جو ان لوگوں کے خلاف جو حاملین قرآن ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحبت کے لیے ان کو چنا، پسند کیا
کہ یہی وہ لوگ ہیں جو میرے نبی کے حواریوں اور صحبت اٹھانے والے اور اسلام کو یہی منتقل کرے گی۔ اب ایک بندہ دعوت و اسلام کا کرے اور اسلام کے حاملین کو نہ مانے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ قرآن کو تو ماننے کا دعویٰ کرے، لیکن قرآن کو جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھایا، امت کو پہنچایا، ان کو نہ مانے۔ حدیث کو مانے اپنے یا بیگانوں کو، لیکن ان احادیث کے اٹھانے والوں کو نہ مانے۔ آج کا دن عالمی اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دکھ کا دن ہے، غم کا دن ہے، اور یقیناً بہت بڑا نقصان بھی ہوا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کچھ عرصہ اور رہتے تو اسلامی دنیا اور بھی پھیل جاتی، اسلام اور بھی چمکتا دمکتا، لیکن اس ملعون نے، اس مجوسی نے اس کو شہید کر دیا اور مسلمانوں کو اس فائدے سے محروم رکھا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر قسم کے بدعات سے اور ہر قسم کے کفریات سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو لوگ صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں دیتے تو اس دنیا سے ان کو اٹھا لے، چاہے وہ یہودی مرتے ہیں، عیسائی مرتے ہیں، یا قادیانی ہو کر مرتے ہیں۔ اب یہ جو زہر ان کے اندر ڈالا ہے، یہودیوں نے ڈالا، کیونکہ یہودیوں کو اس بات کا علم تھا کہ جب تک صحابہ کرام کی محبت، صحابہ کرام کی وفاداری دنیا میں چمکتے دمکتے رہے گی، اسلام کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انہوں نے ایسے فرقے وجود میں لائے، ایسے فرقے بنائے اسلام میں، جس طرح کہ انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ عیسائیت کے اندر بلنڈر کیا تھا، وہی بلنڈر انہوں نے شیعہ اور روافض اور خوارج کو پیدا کر کے یہاں اسلام کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن چونکہ اسلام ابد تک ہے اور قیامت تک یہ چمکتا دمکتا رہے گا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے مد مقابل ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو ہمیشہ اسلام کی حفاظت کرتے تھے اور کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔